جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. آج کی ڈسکشن کے لیے اپنے پینل کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ ہیں سینیٹر مشاہد اللہ جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنمائی کریں گے، کی ترجمانی کریں گے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پرویز شوکت صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں. ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو میں ڈاکٹر اسرار شاہ نے جو کہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا مہرین انور راجہ نے. آپ سب لوگوں کو پروگرام میں خوش آمدید. مہرین صاحبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پروگرام میں خوش آمدید. اچھا، مہرین انور راجہ صاحبہ سے ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہوا ہے. ان دا مین وائل میں چاہوں گا کہ مشاہد اللہ صاحب آپ کی طرف آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت، اس کے اوپر تو ہم ڈسکشن کر لیں گے، ابھی مہرین صاحب آئیں گی تو. لیکن آپ کی طرف سے بھی ایک بیان آیا بڑا خطرناک، خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ صاحب کا بیان میں نے بھی سنا ہے. وہ میرا خیال ہے خطرناک کسی بھی حوالے سے نہیں ہے، اور وہ بات ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں مختلف طریقوں سے کہ ہم نے جو تحریک شروع کی ہے اس میں ہمارے تمام آپشنز اوپن ہیں. اس کو ہم نے پہلے اس طرح سے بھی کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو بھی یوز کریں گے. پارلیمنٹ کو یوز کرنے کا مطلب دو ہوتے ہیں، یا تو وہاں پہ آپ نو کانفیڈنس کرنے کی پوزیشن میں ہوں، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو وہاں سے نکلا بھی جا سکتا ہے. تو وہی بات خواجہ آصف صاحب نے کہی ہے. اچھا نہیں، خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ 1.5 سے 2 ماہ کے اندر ہم اسمبلیوں سے استعفے دے سکتے ہیں، اور آپ جتنی تعداد میں اسمبلیوں کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلیز میں، سینٹ میں، اگر آپ ساری سیٹوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں تو کیا جمہوریت ڈی ریل نہیں ہو جائے گی؟ اور آپ کے لیڈرز تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ عین جمہوری آئینی اور قانونی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کسی بھی اسٹیج پہ کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہی تو اس میں سے نکل آتے ہیں. اس میں ڈی ریل ہونے کا سوال نہیں ہوتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئینی ہے اور قانونی ہے اور ہم کسی طریقے سے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں کر رہے، لیکن کیا جمہوریت جو اس وقت ایک انفینسی کی سٹیج میں سے گزر رہی ہے ہمارے ملک میں، پاکستان میں، اس طرح کے بڑے دھچکے برداشت کر سکتی ہے ابھی؟ اصل میں دھچکا اس کو دھچکا اس طرح سے نہ کریں. دھچکا جو ہوتا ہے وہ جب حکومتیں اور ایگزیکٹو جو ہے، جو کہ جمہوری حکومت ہے نا اس وقت، اگر وہ جمہوری کردار ادا نہیں کر رہے، اگر وہ پارلیمنٹ کی قراردادوں کی توہین کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لے رہے، تو پارلیمنٹ تو ظاہر ہے پھر انفریکچوس ہونا شروع ہو جاتی ہے نا. تو جمہوریت کو دھچکا تو اس وقت پہنچتا ہے کہ جب آپ جمہوریت کا چہرہ مسخ کرتے ہیں اپنے کنڈکٹ سے. اچھا، کنڈکٹ جو 4.25 سال کا ہے وہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جمہوریت کا جو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اقتدار کا سنگھاسن جو ہے اس کو اپنی بغل میں رکھ کے اپنے من مانیاں کرتے پھریں. اچھا پرویز شوکت صاحب، مشاہد اللہ صاحب نے بھی کہا کہ پارلیمان غیر فعال ہو چکی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ پارلیمان غیر فعال ہو چکی ہے. اسی طرح ہم نے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے بھی بیان سنا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ پارلیمنٹ غیر فعال ہو چکی. آپ سمجھتے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے طور پہ کہ پارلیمان واقعی غیر فعال ہو چکی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، وہ جمہوریت کے لیے جو قربانیاں اس کو اچھی طرح جانتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میرے بڑے سینئر ہیں، ہم پی آئی اے میں بھی اکٹھے رہے، میں تو ٹریڈ یونینسٹ بھی ہیں، تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں. اگر آپ 3 پولیٹیکل فورسز لائن اپ ہوئی ہیں، جی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور کسی حد تک آپ عمران خان صاحب کو بھی اب اس لائن میں کھڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے خیال آپ تو بہت حد تک کھڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک کم درجے کے پہلوان کا چیلنج مسلم لیگ نون جیسی بڑی سیاسی جماعت نے قبول کر لیا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے جو قربانیاں ہیں اس کا ادراک نون والوں کو بھی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو بھی ہے کہ جتنی انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں پرویز مشرف کے. پارلیمان غیر فعال ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی؟ ان لوگوں کو استعفے دے دینے چاہیے. کیا جمہوریت کو دھکا نہیں لگے گا؟ اس کو فعال ان سب پولیٹیکل فورسز نے مل کے بنانا ہے. آگے آپ کیا راستہ؟ کیا حکومت چل نہیں رہی ہے؟ منسٹرز بیٹھے نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، کیا پارلیمنٹ میں کام نہیں ہو رہا؟ کوئی پولیٹیکل فورس چاہے نون ہو، عمران خان ہو یا جماعت اسلامی ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ یہ راستہ نہیں بتا رہے کہ ایک صوبہ تو سیلاب کی اس میں ہے، لپیٹ میں ہے، 2 صوبے جو ہیں وہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، فوج نے
ایک صوبے میں تو خاصی حد تک کنٹرول کیا ہے. تو اگر 3 صوبے اس میں شامل نہیں ہیں تو پھر کیا الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اس پارلیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہیں جی تو اس کا پھر متبادل کیا ہے؟ تو پھر تو فوج آئے گی. آپ خود فوج کو راستہ دے رہے ہیں. اور میں یہ بڑی اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی, پیپل پارٹی تو آلریڈی اس بات پہ ہے کیونکہ ان کی حکومت ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہا جی بالکل کہ فوج کا راستہ. انہوں نے کہا ہے کہ اگر فوج آتی ہے تو ہم اس کے کسی عمل کی توثیق نہیں کریں گے. چیف جسٹس اچھا, مجھے ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب کو لینا ہے یہاں پہ. ڈاکٹر اسرار شاہ, پروگرام میں خوش آمدید, تشریف لانے کا شکریہ. شاہ محمود قریشی صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کرنے کے بعد پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا, اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی بی کی سیاست ان کے ساتھ ہی دفن ہو چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو زرداری لیگ کہا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ قاتل ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے, پی ایم ایل کیو سے اتحاد نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ مساق جمہوریت کی نفی ہے. آپ بھی ناراض کارکن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ کا بھی یہی موقف ہے یا آپ اس سے اختلاف کریں گے کسی حد تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے پروگرام میں آنے کا شکریہ. میرے 2 دوستوں نے سب سے پہلے پارلیمنٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اور ڈاکٹر صاحب کائنڈلی تھوڑا اونچا بولیے گا تاکہ آپ کی آواز یہاں تک کلیئر آ جائے. سب سے پہلے پارلیمنٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے. جی جی, آپ نے ابھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے غیر فعال ہے. نہیں میں پوچھ رہا تھا. جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے اور اس قسم کے کلاس کریکٹر کے اندر 100 الیکشن بھی کرا دیے جائیں تو پارلیمنٹ اسی قسم کی آئے گی جس طرح کی اس وقت پارلیمنٹ موجود ہے. جب تک اس ملک کے اندر ان کے ایسٹ اور اثاثوں کی بنیاد پر یہاں پر قانون سازی نہیں ہوتی, جب تک لوگوں کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی, اور جب تک لوگوں کو ڈیبار نہیں کیا جاتا, اگر یہی شکل دوبارہ جمہوریت کے ذریعے پارلیمنٹ میں آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پارلیمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں, جو غریب کو اس کی آس نہ دے سکے, جو مزدور کو اس کی امید نہ دے سکے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ ایگزیکٹلی وہی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کر لیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی حصہ ہے. میں نے بھی آپ کا تعارف اسی حوالے سے کرایا. آپ کا ارادہ ہے مستقبل قریب میں پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے کا, جس طرح سے آپ اثاثوں کی بات کر رہے ہیں اور کرپشن کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو آج بات کر رہے ہیں. میرے شہید قائد ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے اندر اس کلاس کریکٹر کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی. انہوں نے 22 خاندانوں کی دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنے کی بات اٹھائی. آج اس ساری پالیسی کو ریوزٹ اور ریویو کرنا پڑے گا, اور جو ریوزٹ اور ریویو کرے گا وہی عوام کے اندر زندہ رہے گا, وہ چاہے عمران خان ہو, چاہے وہ جونیئر ذوالفقار ہو, چاہے فاطمہ بھٹو ہو, چاہے بلاول زرداری ہو. جو بھی ہوگا وہ وہی پرویل کرے گا جو عوام. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا آپ اس بات سے متفق ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی کہ زرداری صاحب کا جو ویژن ہے وہ بے نظیر بھٹو کا ویژن سے بالکل مختلف ہے؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں. یہ جو حملہ آور ہیں, یہ جو فتح مکہ کے بعد کے مسلمان ہیں, جو اس وقت 86 کے بعد سے پارٹی کے اندر آئے ہیں, میں ان کو تو اقتدار کی پارٹی کے لوگوں کو بات کرتا ہوں. اور فتح مکہ کی تاریخ 10 اپریل 1986 ہے, جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لاہور میں تشریف لائی. اس وقت سے لے کر آج تک جتنے لوگ پارٹی کے اندر آئے ہیں میں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, اور آج پاکستان پیپلز پارٹی پر انہی لوگوں کا قبضہ ہے. اور جب انہی لوگوں کا قبضہ ہے اور فتح مکہ کے بعد کے لوگوں کا قبضہ ہے تو وہ پارٹی نہیں ہے, وہ ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے پیپلز پارٹی کے اندر کوئی قانونی بنیادوں پر, کوئی دولت کی بنیاد پر, کوئی سرمایہ کی بنیاد پر, اور ایون سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بیشتر ارکان صرف اس لیے اندر بیٹھے ہیں کہ وہ لاکھ روپے سالانہ چندہ دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے سب کو بھی شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ ہو نہیں سکتا, ڈیفینیٹلی کچھ اچھے نظریاتی لوئل قسم کے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے 1986 کے بعد پارٹی کو جوائن کیا ہوگا. میں یہاں پہ میرین انور راجہ صاحبہ کا موقف لینا چاہوں گا. میرین صاحبہ, آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی گفتگو سنی, شاہ محمود قریشی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی, آپ کی پارٹی کی پالیسیز کے اوپر بہت کڑی تنقید کی, آپ کی پارٹی کو زرداری لیگ کہہ دیا. حکومت جو ہے گیلانی حکومت, انہوں نے کہا کہ بالکل ناکام ہو چکی ہے اور پارلیمنٹ اپنی افادیت کھو چکا ہے. کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو اسرار شاہ صاحب نے میرین صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، مگر مجھے اسرار شاہ صاحب نے کیا کہا ہے وہ میں نے سنا بھی نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا وہ کس کنٹیسٹ میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے ان کی بات سنی نہیں ہے۔ دوسری بات آپ نے چلیں آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی پارٹی کے حوالے سے ویسے بات کر رہے تھے، لیکن آپ اسی سوال کا جواب دے دیں۔ جی جو سوال آپ نے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی، تو میں سمجھتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت حکومت میں، کولیشن کی حکومت میں ہے، اور جو الزامات اس پہ لگائے جا رہے ہیں وہ آج تک ثابت نہیں کیے جا سکے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ میں بتاتی چلوں کہ اگر پارٹی کے کچھ ممبران اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہاں سے یہ اندازہ بالکل نہیں لگا لینا چاہیے کہ شاید کوئی ڈکلائن کی بات ہو رہی ہے۔ آج 4 سال کے بعد کچھ ایسے ممبران اگر پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ حق کی آواز جو آج بلند کر رہے ہیں، اور آج یہ ضمیر جاگ گیا، تو کیا اس وقت یہ ضمیر سویا ہوا تھا؟ کیا اس وقت جب وہ وزارتوں میں اچھا تھے، مرین صاحبہ، حکومت آپ میں کی تھے یا آواز میں بھی پارٹی تھوڑا میں سا تھے؟ پرابلم ہے، ہمیں بالکل کلیئر آپ کی آواز یہاں پہ نہیں آ رہی، لیکن میں اپنی پروڈیوسر سے درخواست کروں گا ذرا آڈیو مرین صاحبہ کا تھوڑا سا ہائی کیجئے گا۔ لیکن محمود قریشی صاحب کا حوالہ دے رہی ہیں نا کہ 4 سال بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پارٹی اپنے ویژن سے ہٹ چکی ہے، یہی کہہ رہی ہیں نا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں شاہ محمود قریشی صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں، مگر ان سے جو فیصلہ ہوا ہے اس سے میں اتنی متفق اس لیے نہیں ہوں کہ اچھے انسان سے غلط فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پہ مرین صاحبہ، میں آپ ہی سے شروع کروں گا، آپ سے ہی شروع کروں گا، لے کے چلیں گے، بریک کا وقت ہو گیا، بریک سے واپس آؤں گا اور مرین انور راجہ صاحبہ سے یہیں سے گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے آفٹر دس بریک۔